خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 1 ایئر بائبل اسٹڈی کورس۔ آج ہم پڑھیں گے رومیو اس کا 6 باب، زبور 7، پہلا سیموئیل اس کا 7 باب۔ رومیو اس کا 6 باب۔ بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہو۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پتھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ بس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔ زبور 7۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو نہ حق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کے حکم تو دے دیا ہے، تیرے چاگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے تیری
میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھوں میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدکاری کا درد ذیل لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھودا اور وہ اس میں گرا۔ اس نے خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا، اور اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آئی، اور اس کا ظلم اس کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ آمین۔ پہلا سموئیل اس کا 7 باب۔ تب کریت یریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر امنداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے الیعزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اور جس دن سے صندوق کریت یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفا میں جمع کرو، اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور سموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے، اور بنی اسرائیل نے سموئیل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ، تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا اور اسے پوری سوتنی قربانی کے طور پر خدا کے حضور گزرانا۔ اور سموئیل بنی اسرائیل کے لیے خدا کے حضور فریاد کرتا رہا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور جس وقت سموئیل اس سوتنی قربانی کو گزران رہا تھا، اس وقت فلسطی اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی۔ اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر فلسطینیوں کو ریگدا اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے۔ تب سموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا، اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ سو فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے۔ اور سموئیل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطینیوں کے خلاف رہا، اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے، اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی، اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلح تھی۔ اور سموئیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، اور وہ سال بسال بیت ایل اور جلجال اور مصفا میں دورہ کرتا، اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ راما کو لوٹ آتا، کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا، اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا، اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت و خدا کا شکر ہو۔ آمین۔